لیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ پردیسی آدمی یہی ہوتا ہے، ذرا سایہ مل گیا اس کا سہارا لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے چلے گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت اہم ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی کام نکل نہیں رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے یہ دعا بہت مؤثر ہے، ایک مجرب نسخہ ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان الفاظ سے اللہ سے مانگا تھا، اور ادھر اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت کے آثار ہوئے اور دعا قبول ہوئی اور ٹھکانہ مل گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار 3 لوگ گزرے ہیں میرے نزدیک، 3 لوگ۔ افرس الناس ثلاثہ، سب سے زیادہ دانشمند، سمجھدار، دور تک دیکھنے والے، فراست والے 3 لوگ ہیں۔ پھر کہا کہ ایک یہ صفورہ نام تھا اس بچی کا، حضرت شعیب کی بچی صفورہ، جس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی کام کا ہے، ابا کو مشورہ دیا کہ اس کو اپنے یہاں کام کے لیے رکھ لو۔ دوسرا آدمی صاحب یوسف، حضرت یوسف کو جب غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو فوطیفار اس کا نام آتا، اس نے خریدا اور گھر لے جا کر کہا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ نوکر نہیں ہے، یہ بڑا ذہین بچہ لگ رہا ہے، آدمی لگ رہا ہے، اس کو اچھی طریقے سے رکھنا، خیال رکھنا۔ اپنی گھر والی سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ بڑا مفید آدمی ثابت ہوگا۔ اور آگے حضرت یوسف نے دکھا دیا پورے ملک کو سنبھال کر، پہلے اس کی تجارت کو سنبھال کر، پھر پورے ملک کو سنبھال کر کے واقعی جو اس نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر، بڑے دانشور، سمجھدار، دور بین کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ متعین کر کے جائیں۔ حضرت عمر کا نام لیا کہ میں اپنے بعد خلیفہ عمر کو بناتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ زندگی بھر لوگوں کے ساتھ نرمی برتتے رہے، سب سے زیادہ نرم دل، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ حضور نے کہا میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو بکر ہیں۔ آپ نے شفقت فرمائی اور اپنے بعد اتنے سنگ دل، مضبوط اور غضب والے آدمی کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں صحیح کر رہا ہوں۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ پوری امت کے حق میں حضرت عمر بہتر تھے۔ تو یہ 3 لوگ بڑے دانشمند، سمجھدار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل ہو رہا ہے، جس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک قبطی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، اس کو تنبیہ کرنی مقصود تھی، اس کو ڈرانا مقصود تھا، لیکن مکہ جو مارا وہ ایسا لگا کہ ایک ہی مکے سے کام تمام ہو گیا۔ اس کی خبر فرعون کی پولیس تک، اس کے افراد تک پہنچی تو فرعون نے میٹنگ بلائی، اس میں مشورہ لیا، اس میں یہ طے ہوا کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہی آگے چل کر ہماری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں بات ڈالی جو اس مشورے میں، اس میٹنگ میں موجود تھا، کہ موسیٰ کو جا کے بتا دو۔ اللہ اسی طرح اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس نے آ کے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ یہ طے ہو چکا ہے، لہٰذا اپنی جان بچانی ہے تو یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے چل دیے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، کہاں جانا ہے؟ ذہن میں یہ بات آئی کہ مدین چلے جائیں۔ مدین کا رخ کیا۔ حال یہ تھا کہ نہ توشہ سفر، کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پیر میں جوتے تھے، سواری تو تھی ہی نہیں، ایسے ہی چل دی۔ اور کہا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی الی سواء السبیل، یہدینی سواء السبیل، میرے رب سے مجھے امید ہے، توقع ہے کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے گا۔ راستے کا بھی زیادہ پتہ نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی۔
اور پھر اللہ نے راستہ دکھایا، خوب دکھایا، فرعون کے دربار سے نکالا، اللہ کے ایک نیک بندے کے گھر میں پہنچا دیا۔ وہ واقعہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ مدین جب پہنچے ہیں تو کنارے پر، گاؤں کے کنارے پر دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، کنواں ہے، جہاں پر لوگ اکٹھا ہیں، جانور اکٹھا ہیں، کچھ چروائے پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور ان کے ایک کنارے پر دور دو بچیاں کھڑی ہے، ان کے جو جانور ہیں، بکریاں ہیں، وہ بھی پیاسی ہیں، کنویں کی طرف دوڑ رہی ہے، لیکن وہ ان کو روک رہی ہے۔ امراتین تذودان، روک رہی ہے اس لیے کہ ان چرواؤں کے جانوروں کے ساتھ انہوں نے منہ لگا لیا تو پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ گاؤں دیہاتوں کا زمانہ، آج بھی تھوڑی تھوڑی معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، جانوروں کے کھیت میں ذرا سا منہ مال لینے پر اور گزر جانے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صورتحال پسند نہیں آئی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نفرت، ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا اور کمزوروں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ ڈال رکھا تھا، ان کے مزاج میں شامل تھا۔ اسی لیے تو وہ واقعہ پیش آیا، دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی کو وہ لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو اس کی مدد کے لیے تو مکہ مارا تھا کہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ پوچھا ما خطبکما، بچیوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ تو ان دونوں بچیوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی ہیں یہاں تک کہ چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنویں کو چھوڑ دیں، تب پانی پلاتی ہیں، اور ہمارے اباپ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس وجہ سے ہمیں آنا پڑا۔ تو اب یہ جو بچیوں کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو جواب ہے، اس کے اندر بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہم سب کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بس ایک جملے میں یا دو جملے میں اپنا پورا معاملہ سمیٹ کے رکھ دیا، زیادہ بات چیت کی نوبت نہ آئی، زیادہ ہم کلامی کی نوبت نہ آئی، زیادہ سوال جواب کی نوبت نہ آئی۔ یہی چیز ہے جو بدکاری، برائی، فسق و فجور کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر قرآن نے یہ تاکید کی ہے کہ اگر کوئی ان سے سوال کرے، کوئی پوچھے تو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لوچ، نرمی نہ پیدا کریں، تھوڑی سختی ہونا چاہیے، بد اخلاقی تو نہ ہو، لیکن لہجے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ذرا سی بھی نرمی، آواز میں لوچ پیدا ہو گئی، فَيَخْضَعْنَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آواز میں لوچ مت پیدا کرو اے مومن عورتوں، کہ جس آدمی کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور جو خراب آدمی ہے اس کے دل میں تمہاری طرف میلان پیدا ہو جائے گا کہ ہاں یہاں اپنا مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ آواز اور لہجہ ایسا ہونا چاہیے جہاں سامنے والے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور بات کرنی بھی ہو نا، اگر دو جملوں میں بات ہو سکتی ہے، اگر وہ مختصر ہو سکتی ہے، شارٹ ہو سکتی ہے، ایک جملے میں اپنا مطلب پورا کیا جا سکتا ہے، تو ایک جملہ بولے، دوسرا جملہ نہ بولے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تو ان بچیوں نے کیا کہا، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتے ہیں۔ تو پھر سوال ہو سکتا تھا ادھر سے، کیوں نہیں پانی پلاتی ہو؟ تو وہ جواب دیتی کہ جب یہ چروائے فارغ ہو جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گی۔ پھر سوال ہوگا کہ تم کیوں آ رہی ہو، بچیاں ہو، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو کہاں کہ مرد ہے، تو پھر سوال ہوتا کہ مرد ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ تو جواب آتا کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں۔ سوال جواب ہوتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے اور پھر آگے راستہ نکلتا ہے۔ اس لیے بچیوں نے بالکل شارٹ انداز میں ایک جملے کے اندر پورے سوالوں کے جواب دے دیے تاکہ آگے بات کرنے کی نوبت نہ آئے۔ کہا کہ ہم
جب تک چرواہے فارغ نہیں ہوتے ہیں ہم نہیں پلاتی ہے، اور ہم بچیاں ہو کر یہاں جانور پلانے کے لیے آ رہی ہیں، مجبوری ہے، شوق نہیں ہے، اور ہم آوارہ نہیں ہیں، آزاد خیال نہیں ہے۔ ہمارے ابا ہیں گھر میں اکیلے، اور وہ بھی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کام کرنے والا کوئی دوسرا ہے نہیں، اس وجہ سے ہم یہاں آئی ہیں۔ بہت شارٹ انداز میں سارے سوالوں کے جوابات دے دی۔ فَسَقَى لَهُمَا، جب ان کے لیے حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا، فارغ ہو گئی، ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر ایک سائے کی طرف مڑ گئے۔ پردیسی آدمی جو ہوتا ہے غریب الوطن، اس کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہوتا ہے، رہائش نہیں ہوتی ہے، یہ ہوٹلوں کا رواج آج کل ہے، پہلے یہ سب چیزیں بھی نہیں تھی۔ اس کا ٹھکانہ درخت کا سایہ ہی ہوتا تھا، جہاں گھنا سایہ ہوا وہاں تھوڑی دیر استراحت کے لیے، آرام کے لیے ٹھہر گئے، اس کے بعد اپنا آگے کا سفر جاری کیا۔ وہ کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ لیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، لیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ پردیسی آدمی یہی ہوتا ہے، ذرا سایہ مل گیا اس کا سہارا لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے چلے گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور وہاں جا کر کہا کہ پروردگار جو کچھ تو میری طرف خیر بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان بچیوں سے جن کا کام کیا، پانی پلایا، ان سے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے ٹھکانے کی، کھانے کی، پینے کی، تم کوئی انتظام کروا دو۔ نہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ بہت خوددار ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور دعا کی، اور دعا عاجزی، دعا کے اندر دیکھی عاجزی، کتنی مسکنت، کتنی توجہ رہی، پروردگار میں تیرے خیر کا، تیری بھلائی کا محتاج ہوں۔ اور یہاں پر اللہ کی طرف سے جو بھلائی خیر کیا ہوتی کہ بھائی ٹھکانہ مل جائے، کھانا مل جائے۔ پردیسیوں بھاگ کے آیا ہوں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، کہیں ٹھکانہ مل جائے، کھانا مل جائے، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہونا تھا۔ اللہ اس کا محتاج ہوں، آج تک تو نے میری مدد فرمائی ہے، ہر طرح کے حالت سے بچایا ہے، اور آج بھی تو میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، یہ دعا فرمائی۔ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت اہم ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی کام نکل نہیں رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے یہ دعا بہت مؤثر ہے، ایک مجرب نسخہ ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان الفاظ سے اللہ سے مانگا تھا، اور ادھر اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت کے آثار ہوئے، اور دعا قبول ہوئی اور ٹھکانہ مل گیا۔ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک بچی آئی چلتی ہوئی شرم اور حیا پر۔ استحیاء عربی لفظ ہے، ایک لفظ عربی میں حیا آتا، صرف حیا، اردو میں بھی بولتے ہیں حیا و شرم، اور ایک ہے استحیاء۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جتنے الفاظ بڑھتے ہیں نا، اس کے معنی میں بھی اتنی تاکید ہوتی ہے۔ تو استحیاء کا مطلب ہے کہ سراپا حیا اور شرم کا پیکر بن کر، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کے چلنے کا انداز، اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کے بولنے کا انداز، ایک ایک چیز سے پتہ چل رہا تھا کہ بہت ہی با حیا، با کردار، عفت مآب، پاکیزہ، پاک دامن لڑکی۔ اور آدمی پہچان لیتا ہے کہ کون با کردار ہے اور کون کردار کے اعتبار سے کیریکٹر لیس ہے، ان انسان کی چال ڈھال سے اور بول چال سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بچی جو ہے سراپا حیا بن کے آئی واپس۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اور زیادہ بات نہیں کی، کیا آپ نے ہماری مدد کی اور بڑا اچھا کام کیا، شکریہ، آپ ہمارے گھر چلیے، ہم آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سب چیزیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، کوئی برائی کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور وہ
اس میں عبرت اور نصیحت کی باتیں پیش کرتا ہے۔ آدمی جو برائی کی طرف جاتا ہے نا، اس کی طرف لے جانے والے راستے سب یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام نے برائی کو تو منع کیا، برائی کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں ان کو بھی منع کیا ہے۔ غیر محرم سے بغیر ضرورت کے بات مت کرو، بات کرو تو بہت مختصر شارٹ 2 جملوں میں بات کر سکتے ہیں، اگر اس کو 1 جملے میں بیان کر سکتے ہیں تو کر دو۔ بات صاف ستھری ہو، دھلی ہوئی ہو، اور اس میں کوئی لوچ پوچ نہ ہو، کسی طرح کا میلان رجحان پیدا کرنے والی چیز نہ ہو، بات اس طرح کرنی چاہیے، اور جتنا کم ہو سکے بات کرو۔ یہ کہا خاص طور پر عورتوں سے کہا، غیر محرموں سے، اس لیے کہ بات جب کرتے ہیں تو پھر دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ لیں ایک مرتبہ، اور جب دیدار ہو گیا تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ملاقات کا موقع ایک مل جائے۔ اور علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو یعنی بیان ہوا ہے، 16ویں پارے میں بیان ہوا ہے اور دوسری جگہوں پہ بیان ہوا ہے، اسی سے استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی ہے، کلیم اللہ ان کو لقب ملا، بات کیا کرتے تھے، کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، تو اللہ سے باتیں ہوتی تھی، باتیں ہوتی رہی، تو پھر ایک دن کہنے لگے رب ارینی، پروردگار باتیں تو بہت کی، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اب آپ اپنا دیدار کروا دیجیے۔ تو پھر وہ دوسرا واقعہ پیش آیا، اللہ نے کہا دیدار تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، یہ کہا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ بات جب ہوگی نا تو اندر سے دیدار کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ایک مرتبہ دیکھ لو، جب ایک مرتبہ دیدار ہو گیا نا تو اندر سے پھر جذبہ آئے گا ملاقات کر لیں، اور پھر جب ملاقات ہو گئی غیر محرم سے تو پھر ساری زناکاری اور بدکاری کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے بچی آئی، مختصر انداز میں بات کہی، اور بات بھی یہ کہی میرے ابا بلا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ چلیے ہمارے گھر، اب آپ کو ہم ٹھکانہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، چلیے، نہیں کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابو بلا رہے ہیں۔ پھر وہی بات آتی، کیوں بلا رہے ہیں بھائی؟ وہ کیوں والا جو سلسلہ ہے بات لمبی کرنے کو ختم کر دیا بچی نے، کہا کہ ابو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت، اس کا کچھ معاوضہ، اس کا کچھ بدلہ دے دیں آپ کو۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے، یہ کون تھے قرآن نے یہاں نام نہیں لیا ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں حضرت شعیب تھے، لیکن جو بھی تھے اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی بچیوں کی، تو بلایا باپ نے، وقص علیہ القصص، پورا واقعہ پوچھا کیا معاملہ ہے، تو پورا واقعہ بتایا، اپنی پوری کہانی سنا دی، پیدائش کے بعد یہ واقعہ قتل کا پیش آیا، پھر کیوں بھاگ کے آئے ہیں، اب پیچھے فرعون کی پولیس تعاقب کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے آپ نے نجات پا لی ہے، فرعون کی حکومت اس کا اثر و رسوخ ہمارے یہاں اس ایریے میں نہیں ہے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ظلم سے نجات پا لیے ہو، آپ بچ گئے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، تو بچی نے والد سے کہا کہ ابا جان، ہم بچیاں باہر جاتی ہیں مجبوری میں، اور ہمیں ایک اجیر کی، مزدور کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں گھر میں کام کرے، تو آپ اس کو مزدور رکھ لیجئے ہمارے گھر میں، کیونکہ اگر آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں تو مزدور کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے، 2 خوبیاں ہونی چاہیے، کوئی بھی کام کرنے والا اس کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے، القوی الامین، ایک تو طاقتور ہونا چاہیے، یعنی جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے، ایبلٹی ہونی چاہیے، وہ کام کر سکتا ہو، یہ ہونے چاہیے اس میں۔ دوسرا امانت دار ہونا چاہیے، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ کام کرنے کی صلاحیت ہے، خوبی ہے، لیکن امانت دار نہیں ہے تو کام چوری کرے گا، خیانت کرے گا، وقت ضائع کرے گا، مال برباد کرے گا، اس لیے کہ امانت داری اور دیانت داری اس میں نہیں ہے۔ اور امانت دیانت دار ہے، صوفی ہے، بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، ساری یہ چیزیں ہیں، لیکن جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، تو وقت کا تو پابند رہے گا، کوئی امانت خیانت نہیں کرے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ تو اس سے پورا ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک امام ہے، اس کو کیوں رکھا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھائے،
نماز کے ساتھ ساتھ وہ دین کی، شریعت کی صحیح رہنمائی لوگوں کی کرے. جیسے حالات پیش آ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے سامنے رہنمائی پیش کرے، مسائل کی جانکاری ہو، دین کو لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت اس میں ہو، یعنی زبان اور بیان کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، تبھی جا کے وہ لوگوں کو سمجھا پائے گا. اب صوفی صافی ہے، تسبیح پڑھنے والا ہے، اوراد و وظائف کا پابند ہے، نماز تو پڑھائے گا ہی، نماز کا پابند ہے، ساری خوبیاں دوسری ہیں، لیکن دین سمجھانے کی صلاحیت اس میں ہے ہی نہیں. اس میں دین سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، قرآن و حدیث کو کھول کر بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ صحیح ڈیوٹی پہ نہیں ہے. اس کو دو چیزیں ہونی چاہیے، کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو، امانت دار بھی ہو. یہ کسی بھی کام کرنے والے کو جب رکھیں تو اس کے اندر یہ دو چیزیں ہونا چاہیے. اب اس بچی کو کیسے پتہ چلا؟ اصل میں اس بچی نے یہ دیکھا کہ وہ کنویں پر ایک بڑا سا پتھر رہتا تھا، اس کا ڈھکن وہ 8-10 چرواہے ایک ساتھ ہو کر رکھتے تھے اور اٹھاتے تھے، اور انہوں نے واپس رکھ دیا تھا. یہ موسیٰ نے پوچھا تم کیوں؟ انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی بچیوں نے. اکیلے آدمی حضرت موسیٰ اٹھے اور پورا وہ پتھر ہٹا دیا، واپس رکھ دیا. جبکہ پردیسی ہے، تھکا ماندہ ہے، بھوکا پیاسا ہے، چل کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن اکیلے آدمی نے اٹھا دیا. تو اس بچی نے اندازہ لگا لیا کہ بڑا طاقتور مضبوط آدمی ہے، مزدوری کے کام کا ہے، اور امانت دار، کہ جو کام اس کو دیں گے وہ امانت داری کے ساتھ کرے گا، ورنہ مزدور ہٹا کٹا ہے. اس کو آپ لے کے آئے لیکن وہ بہانے بنا کر کبھی چائے کا، کبھی سگریٹ کا، کبھی گٹکے کا وقت ضائع کرتا ہے، امانت دار نہیں ہوتا ہے. تو امانت دار بھی ہے. امانت داری کیسے پتہ چلی؟ کہ جب وہ بچی بلانے گئی تھی حضرت موسیٰ کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں میں. بچی آگے آگے چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی تو اس کے کپڑے اڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا تم پیچھے چلو، غیر محرم ہو، تم پر نگاہ پڑ جائے گی، بے پردگی ہو جائے گی، پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں. جہاں کہیں دو راستے پھٹیں تو اشارہ کر دینا یا پتھر پھینک دینا کہ اس راستے پہ جانا ہے، تو میں اس راستے پہ چل دوں گا. تو بچی سمجھ گئی کہ بڑا امانت دار ہے، بڑا دیانت دار ہے. یہ چیزیں ان کے اندر ہیں، اور ایسے آدمی کو مزدور رکھنا چاہیے. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. حضرت شعیب نے، یا جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ تم غیر محرم ہو، اجنبی ہو، میرے گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہیں تو نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ کسی ایک بچی کو تم پسند کر لو، اس سے شادی کروا دیتا ہوں تاکہ گھر میں رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار 3 لوگ گزرے ہیں میرے نزدیک. 3 لوگ. افرس الناس ثلاثہ، سب سے زیادہ دانشمند، سمجھدار، دور تک دیکھنے والے، فراست والے 3 لوگ ہیں. پھر کہا کہ ایک یہ صفورہ نام تھا اس بچی کا، حضرت شعیب کی بچی صفورہ، جس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی کام کا ہے، ابا کو مشورہ دیا کہ اس کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھ لو. دوسرا آدمی صاحب یوسف، حضرت یوسف کو جب غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو فوطیفار اس کا نام آتا، اس نے خریدا اور گھر لے جا کر کہا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ نوکر نہیں ہے، یہ بڑا ذہین بچہ لگ رہا ہے، آدمی لگ رہا ہے، اس کو اچھی طریقے سے رکھنا، خیال رکھنا. اپنی گھر والی سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ بڑا مفید آدمی ثابت ہوگا. اور آگے حضرت یوسف نے دکھا دیا پورے ملک کو سنبھال کر، پہلے اس کی تجارت کو سنبھال کر، پھر پورے ملک کو سنبھال کر کے واقعی جو اس نے کہا تھا وہ پورا ہوا. اور تیسرے حضرت ابو بکر، بڑے دانشور، سمجھدار، دور بھی کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ متعین کر کے جائیں. حضرت عمر کا نام لیا کہ میں اپنے بعد خلیفہ عمر کو بناتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ زندگی بھر لوگوں کے ساتھ نرمی برتتے رہے، سب سے زیادہ نرم دل، ارحم امتی بامتی ابو بکر. حضور نے کہا میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو بکر ہیں. آپ نے شفقت فرمائی اور اپنے بعد اتنے سنگ دل، مضبوط اور غضب والے آدمی کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا میں صحیح کر رہا ہوں. بعد کے حالات نے ثابت کر دیا
کہ پوری امت کے حق میں حضرت عمر بہتر تھے۔ تو یہ 3 لوگ بڑے دانشمند سمجھدار تھے۔ میری ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے میں تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال مزدوری کرو۔ 8 سال تو کرنی ہے، بکریاں چرانی ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 پورا کر لو تو یہ تمہاری طرف سے بھلائی ہوگی، احسان ہوگا۔ 8 سال تو کرنا ہے، 2 سال اور کر لو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اجیر اور مزدور جو ہو اس کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزدور کو مزدوری پوری یعنی کام پورا ہونے پر اس کی اجرت دے دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا اگر اس کو ایسا کام حوالے کر رہے ہو جو اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت سے زیادہ ہے، تو یا تو خود ہاتھ بٹا لو یا کسی دوسرے کو لگا دو جو اس کا ساتھ دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے تھے کہ مزدور رکھ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، ہر چیز کا خیال رکھنا، بوجھ زیادہ مت اس پر ڈالنا، اور کام پورا ہونے پر جتنی اجرت طے ہوئی ہے وہ پورا دینا۔ تو کہا کہ میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اور ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے کیونکہ تم پردیسی ہو۔ پردیسی لوگوں کو لوگ چوسنا چاہتے ہیں، باہر کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھو مزدوری پہ لاتے ہیں، بنگال کے ادھر کے کم مزدوری پہ لے آتے ہیں، بیچارے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، مقامی لوگ زیادہ پیسے مانگتے ہیں اور کام میں بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اسلام کی یہ ہے کہ چاہے کوئی مجبور ہو پردیسی ہو ان کا خیال رکھنا چاہیے مزدوری میں۔ حضرت شعیب نے کہا کہ انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے، کسی سلسلے میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو میں مکمل کر لوں، 8 سال یا 10 سال، اگر 8 سال پورا کر کے میں جانا چاہوں فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر زیادتی مت کرنا کہ نہیں 2 سال تو اور کرنے پڑیں گے ورنہ بیوی نہیں دوں گا، ساتھ میں رخصتی نہیں کروں گا، ایسا کچھ نہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ نگراں ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے اللہ کا حاضر ناظر ہونا، اللہ کا استحضار جو انسان کو کسی بھی بات پر آمادہ کرتی ہے اور کسی بھی بات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے پر یہ چیز آمادہ کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جبرائیل امین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تو میں نے پوچھا کہ موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی؟ 8 سال ہی بکریاں چلائی پھر بکریاں اور بیوی لے کے چلے گئے، یا 10 سال مدت متعین کی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اتمہا و اکملہا، جو ان میں کامل مدت تھی وہ کی، یعنی 10 سال مکمل کیے۔ اس لیے کہ انبیاء جب بات کہہ دیتے ہیں، نیک لوگ جب زبان دے دیتے ہیں تو اگرچہ اس میں گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ کامل مکمل جو بات ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ 8 میں گنجائش تھی لیکن انہوں نے 2 سال اور مکمل کیے، اور پھر وہ یہاں سے واپس اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ فلما قضى موسى الاجر وسار بآله آنس من جانب الطور نارا، اب حضرت موسیٰ وہاں سے 10 سال مکمل کر لیے۔ بیچ کے واقعات قرآن نہیں بیان کرتا ہے، جو اصل مقصد ہوتا ہے مدعا ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ 10 سال مکمل ہو گئی، حضرت موسیٰ نے کہا ہوگا اب میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی کو یعنی شعیب کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو لے کر اب واپس اپنے وطن کو روانہ ہوئے ہیں۔ آنس من جانب الطور نارا، رات میں جا رہے ہیں، سخت سردی کا موسم تھا، دور طور پہاڑ پر دیکھا کہ کوئی روشنی ہے، آگ جل رہی ہے۔ اب ضرورت پڑ گئی، راستہ بھی بھٹک گئے تھے اور تاپنے کی بھی ضرورت پڑ گئی۔ گھر والوں سے کہا امکثوا، تم یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے دور آگ لگ رہی۔ پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ کسی بلند جگہ پر، ٹیلے پر، پہاڑ پر آگ جلایا کرتے تھے رات کو، تاکہ کوئی راستہ بھٹک گیا ہو تو وہاں پہنچ جائے، اور بعض مرتبہ کھانے کا بھی انتظام وہاں کرتے تھے کسی آدمی کو متعین کر کے۔ آگ دیکھی تو کہا کہ وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ملے، اس سے راستہ معلوم کروں، خبر معلوم کر کے آؤں۔ او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ، انگارہ لے کے آؤں تاکہ تم اس کو جلا کر اپنے ہاتھ تاپو اور گرمی محسوس کرو اور سردی جو ہے یہ ختم کرنے کی کوشش کرو، میں آتا ہوں۔ لیکن
جب اس آگ کے پاس پہنچے وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلی تھی، اور ایک درخت جو ہرا بھرا درخت تھا اس کے اندر سے آگ روشن ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں وہ آگ مزید بھڑک رہی ہے ہرے بھرے درخت کے اندر۔ پھر آگے کا کیا واقعہ پیش آیا اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے ان قصص سے، واقعات سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔